لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم. ومن کرے محمد کا واسطہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ کہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ایک پروین نذیر بہت بیمار ہیں, آج آئی سی یو میں, اور ایک بچی بھی بیمار ہے, آئی سی یو میں ہے. پروردگار اونچے سید سجاد کی لاغری کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جہاں جہاں بھی مومن مومنان ہے, پروردگار جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں اچھی روزی عطا فرما. پروردگار جو ماں بہنوں کی گودیاں خالی ہیں گودیوں کا آباد کر دے. کہ میرے مالک جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تشریف فرما, میں مخلص غلاموں میں شمار فرما. صلوات پڑھ دے محمد والے. بے شک یہ ایام فاطمی کی مجلسیں من جانب میشن اہل بیت ہر سال کی طرح اس سال بھی برگزار ہے, جس میں آپ نے اپنے اہل بیت کے ماننے والے ہونے کا آج بے شک ثبوت پیش کیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اس لیے کہ یہ دنیا ایک طرف ہے, ہمارے اہل بیت کی محبت ایک طرف. بے شک یہی کام آئے گی. اکثر ہم سے لوگ ایک تعجب کی شکل میں پوچھتے ہیں کہ پرویز صاحب یہ جو رات رات بھر مجلسیں, رات رات بھر شب بیداریاں, رات رات بھر محفلیں, یہ اپنا آپ کام جو ہے کیا کرتے ہیں, یہ وقت بیکار ضائع کرتے ہیں. ہمیں ان سے اکثر میں نے کہا کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ رات کی روشنی ہمارے قبر کے لیے کتنی بڑا سہارا بنے گا. اس میں بڑی اچھی بات میرے تکلم نے بڑے اچھے انداز سے کہا ہے کہ دنیا کی جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے, دنیا کی جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے, مولائیوں کا وقت بچایا حسین. آج کے دن ورلڈ کپ چل رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. مل کے صلوات محمد والے. شیر پیا ہے, شیر کہا ہے, جو شیر آج انتخاب کیا ہے پاس سوچ سمجھ کے, جگہ خالی ہے سامنے آ جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل کو بھی اگر خاموش کر لے گی تو اچھا رہے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میں بار بار کہتا ہوں اندر جگہ ہے, آپ پہلے چلے جائیں. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. دیکھیے یہ مجلس حسین کیا ہے, اس شعر کا اس لیے میں نے آج انتخاب کیا ہے کہ دنیا کی جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے,
مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے. اگر آپ آج یہاں نہ ہوتے تو وقت کہاں دیتے؟ کہ مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے. ہے مجلس حسین میری روح کی غذا، بھوکا کبھی ہمیں نہ سلایا حسین نے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بھائی جرار بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، جرار بھائی سامنے چلیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ملو کے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دیکھیے ایک بات کہنے جا رہا ہوں شروع میں کہ تاکہ آغاز ہی گریہ سے ہو جائے. ابھی آپ نے سلام رضوان صاحب سے بھی، عظیم صاحب سے بھی. سلام میں کیا ہے کہ یہ ایک ایسی مظلومہ ہماری شہزادی ہے. یہ ممبر کی ہی یہ جملہ جو ہے ممبر کا ہی دین ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ صادق آل محمد کہتے ہیں کہ پڑھتا تو ہے، حکم ہماری طرف سے ہوتا ہے. کائنات میں بے شک ہمارے 14 معصوم ہی مظلوم ہیں. کوئی ایسا معصوم نہیں ہے جو مظلوم نہیں ہے. کائنات میں ہمارے یہ جو 14 معصوم ہے، سلسلہ معصوم کی یہ جو کڑی ہے 14 دانے جو ہیں، ہر معصوم مظلوم ہے. لیکن یہ چیلنج کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، جیسی شہزادی مظلوم آئے ہمارا کوئی معصوم مظلوم نہیں ہے. جیسی شہزادی مظلومہ ہے ویسا کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے. کہیے گا کیسے؟ ہم مولائے کائنات کی شہادت ہو، ہم مولائے کائنات کی شہادت پڑھتے ہیں، ابن ملجم پہ کھل کر لعنت کرتے ہیں. امام حسن کی شہادت ہو، دشمن اہل بیت کا نام لے کر ہم لعنت کیا کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو، ہم کھل کر لعنت کیا کرتے ہیں. امام حسین کی شہادت ہو، یزید پہ لعنت کیا کرتے ہیں. امام محمد باقر کی شہادت ہو، دشمن کا نام لے کر لعنت کرتے ہیں. کیسی مظلومہ ہے، ہم کیسے مظلوم ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہماری شہزادی کا قاتل کون ہے، لیکن ہم نام نہیں لے پاتے. آپ کی آوازیں بلند ہو. ہم جانتے ہیں کہ شہزادی کی پسلیاں کس نے توڑی ہے. ہم جانتے ہیں کہ شہزادی کا دروازہ جسم پر کس نے جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے. اب یہیں آ کر دعا کر دے، پروردگار جلد سے جلد حجت خدا کو بھیج تاکہ دشمن زہرا کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے. صلوات پڑھ دے محمد والا محمد. ایک اہم بات تھی جو میں نے آغاز کلام میں کہہ دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا محمد. چونکہ اس لیے کہا کہ یہاں ہمارے بنگول ازاداری اور ہمارے سرفراز صاحب بھی لائیو کر رہے ہیں تاکہ پورے دنیا میں یہ بات جائے کہ کائنات میں جیسی ہماری شہزادی مظلومہ ہے، کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا رضی اللہ کہو، فلاں کو رضی اللہ کہو، فلاں کی عزت کرو، فلاں کا احترام کرو، فلاں کو اپنے دلوں میں بیٹھاؤ، فلاں کا قصیدہ پڑھو. ہمیں 4 مثلیں پڑھ دیتا ہوں. ہم یہاں پیمانہ بنا رکھا ہے. بڑی اچھی بات رضا سچمی نے کہی ہے کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے جسے کو مانیں گے ہم رضی اللہ، مگر یہ شخص ہے اس سے بطور راضی ہو. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والا. ہم پرکھتے ہیں. اس لیے میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اکثر ایام فاطمیہ کے مجلس میں کہ اپنا آئیڈیل مولائے کائنات کو نہ بنائیے. ذرا بھائی اپنا آئیڈیل نہ امام حسین کو بنائیے، نہ اپنا آئیڈیل امام حسن کو بنائیے، نہ اپنا آئیڈیل قاضی باب الحوائج کو بنائیے، نہ اپنا آئیڈیل ثانیہ زہرا کو بنائیے،
نہ اپنا آئیڈیل کسی اور معصوم کو بنائیے، بلکہ اگر اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو شہزادی کو بنائیے۔ اس لیے دیکھیے کہ شہزادی کی عزت کس نے کی؟ شہزادی کی بے حرمتی کس نے کی؟ ہمارے پاس، اس لیے کہ سلمان کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ کیا کہا رسول نے؟ اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ ہماری شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ اب بحث یہ ہوتی ہے کہ اکلوتی بیٹی ہے کہ 3 بیٹیاں تھیں، اس سے بحث بالکل نہیں کرنا ہے، جاننا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بحث وہاں کی جاتی ہے کہ جہاں کوئی ثبوت پایا جاتا ہو۔ سلمان پڑھے محمد والے محمد کا ایک منٹ جو کہ پڑھوا سلمان پڑھے محمد، ایک بلند ترین سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بحث وہاں کی جاتی ہے کہ جہاں کہیں ثبوت پایا جاتا ہو۔ ہم نے کہیں تاریخ میں ثبوت نہیں دیکھا۔ خندق میں رسول کا داس شہید ہوا، کون بیٹی پہنچی؟ کس کی دہلیز پہ جا کر رسول سلام کیا کرتا تھا؟ کس کے لیے رسول احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا؟ کس کے لیے رسول اپنی کملی بھی دیا کرتا تھا؟ کس کے لیے کرتا تھا؟ اچھا، کوئی بھی وقت نہ ہو، کوئی بھی وقت نہ ہو، ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ بیٹیاں پہنچ جاتی ہیں، بیٹے پہنچ جاتے ہیں۔ کب؟ جب ماں باپ مر جائے، جائیداد کی خاطر پہنچ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے کوئی وقت ہونا، ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جائیداد لینے کے لیے جو بیٹی ناراض بھی رہتی ہے، جو بیٹی نہیں بھی آتی ہے، وہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ ہم بھی اسی کے باپ کی اولاد تھے، ہمارا بھی حق ہوتا ہے، لیکن قسم خدا کی ہم نے دیکھا بعد رسول فدق مانگنے کے لیے زہرا پہنچی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے فدق مانگنے کون پہنچی ہے؟ زہرا پہنچی ہے۔ نبی کے جنازے میں کون بیٹی ہے؟ تاریخ کو دکھا دے کہ کوئی اور بیٹی ہے جو گریا کر رہی ہو، کوئی اور داماد تھا جو رسول کے جنازے میں دفن کرنے کے لیے موجود ہو؟ تاریخ کو دکھائے۔ اسی لیے بڑی اچھی بات اعلیٰ شروش نے کہا ہے کہ کہاں آل احمد، کہاں پہ صحابہ، کہاں آل احمد، کہاں پہ صحابہ، کہاں لینے والے، کہاں دینے والے۔ تیسرے چوتھے مصرع میں انشاءاللہ کہ کہاں آل احمد، کہاں پہ صحابہ، کہاں لینے والے، کہاں دینے والے۔ اٹھاتے نہیں کیا نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ کہیں تو نظر نہیں آیا کوئی؟ جنازے پر زہرا رو رہی ہے، فدق مانگنے زہرا گئی ہے، شکایت کرنے زہرا گئی ہے، خندق میں زہرا نظر آئی ہے، خیبر سے فتح کے بعد بابا کو مبارکباد دیتے ہوئے زہرا نظر آئی ہے۔ کہاں گئی یہ بیٹیاں؟ بس نہیں جانا، اس لیے کہ جب تک ثبوت نہ ہو بحث میں نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے کہ کہیں عدالت میں آپ جائیے گا نا، ثبوت مانگا جائے گا، جب تک ثبوت نہ پیش کیجیے گا آپ کا کیس خارج کر دیا جائے گا۔ دیکھیے ہم قاتلان زہرا پہ لعنت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے جسموں میں جو یہ ماں باپ کا طاہر خون دوڑ رہا ہے نا، اسی لیے دوڑ رہا ہے تاکہ قاتلان زہرا پہ لعنت کریں۔ ہم نے جمعے کی مجلس میں ایک بات کہی تھی جناب بھائی کہ اب تک جو کائنات میں جو چہرے نقاب میں لائے گئے ہیں، باہر لائے جا رہے ہیں، لیکن تاریخ میں دیکھا جائے تو اصل چہرہ آج بھی نہیں آ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اہم موضوع ہے جو چھوٹی سی کوشش ہے، دعا کریے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
یہ کون شہزادی ہے جس کی تحریر پہ کائنات کا رسول سلام کرنے آتا ہے؟ یہی ہے نا دشمن اہل بیت. بہت بڑا دشمن اہل بیت ہے جس کی کتاب جس کا ریفرنس میرے پاس موجود ہے. آج کہیں جائیے ہمارے بھائیوں میں ایک بات رائج ہے کہ آپ شادی کے بعد جو آپ کھانا کھانے کے بعد یہ میٹھا کھا لیجئے، یہ سنت رسول ہے. جمعے کے روز سورما لگا لیجئے، یہ سنت رسول ہے. لمبی داڑھی رکھ لیجئے، سلوات پڑھ محمد تاریخ میں بڑی بڑی لمبی داڑھی والے نظر آئے ہیں. لمبی داڑھی سے ایسا ہمارے علماء بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم جو رکھتے ہیں شریعت محمد کے تحت رکھتے ہیں. عید میں کوئی منصوبہ نہیں رہتا ہے. محمد والے محمد اس لیے کہ ہم محاورہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں کہ چھوڑ کے داڑھی میں سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اب یہ ہماری شہزادی جو ہے یہ کون رسول ہے کائنات کا جس کو کوثر عطا کیا؟ کس نے؟ اللہ نے عطا کیا ہے. کیسے عطا کیا ہے؟ بلایا ہے اپنے حبیب کو. آیتیں لینے کے لیے جانا نہیں پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکے میں رہو گے مکے میں، بستر پہ رہو گے بستر پہ، گلی میں رہو گے گلی میں، شہرام میں دشہرا میں، میدان میں رہو گے میدان میں. آیتیں میں بھیجوں گا لیکن اصل آیت کو لینے کے لیے آنا پڑے گا. یہاں پہ ایک شاعر کا شعر آ گیا کہ چاند تارے جسے کہتی ہے یہ دنیا بہرا. چاند تارے جسے کہتی ہے یہ دنیا بہرا، اصل میں ہے یہ تیرے نور کا صدقہ زہرا. ایک شعر سنیے بڑا انشاءاللہ بڑی عجیب شعر شاعر نے کہہ دیا، بہت قیمتی شعر کہہ دیا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے. جب کو جو اللہ کا حبیب جو اپنے ناصر کو لے کر ابو طالب کے گھر آیا تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے یہی کہا نا کہ آپ کا بھائی کس پر گیا ہے، چہرہ کیسا، آنکھیں کیسی، دیکھنے میں کیسا، ہاتھ کیسے. رسول کے زبان پر وحی کا پہرا لگا ہوا ہے. جبرائیل آئے کہہ دیجئے آنکھوں کے بارے میں پوچھیں عین اللہ، چہرے کے بارے میں وجہ اللہ، زبان کے بارے میں لسان اللہ، ہاتھوں کے بارے میں ید اللہ. اللہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے. اگر ہاتھوں والا خدا مانگ لے ہم یہودی ہو جائیں گے. تو کس کے ہاتھ سے کائنات چل رہی ہے؟ یہ سورج چل رہا ہے، یہ سیارے چل رہے ہیں، یہ نظام شمسی چل رہا ہے. جلال بھائی ابھی ہم روت شمس نجف میں تھے. روت شمس جہاں سے مولا کائنات نے خندق سے آتے ہوئے سورج کو بتایا تھا. خندق سے آتے ہوئے سورج کو بتایا تھا. اب لوگوں نے بار یہ ہو رہی ہے، پورے قافلے میں بات ہو رہی ہے، یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ علی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا تھا. ہمارے پہلے بھی ایک دو علماء نے عالم دین نے تقریر کی. قافلہ بڑا تھا ہمارا، پاکستان کے بھی لوگ تھے اس موجود. کہا یہ جو ہے نا یہ مقام ہے جہاں سے علی جنگ خندق سے آتے ہوئے سورج کو پلٹایا تھا. جب میرا موقع آیا تو ہم نے کہا خطبہ علماء ذاکرین یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی نے جنگ خندق سے آتے ہوئے اس مقام پہ سورج کو پلٹایا تھا. وہ دور اور تھا، یہ دور میں یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ علی نے سورج کو پلٹایا تھا. صلوات پڑھ محمد والا. جبکہ سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، کلاس 7 کے بچوں کے بعد دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے ایک سورج کے ارد گرد کتنے سیارے گھوم رہے ہیں. سورج کے ارد گرد کتنے سیارے گھوم رہے ہیں. اگر ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ذرا سا ہٹ جائے تو ٹکرا جائے، کائنات ختم ہو جائے. علی نے صرف سورج کو نہیں پلٹایا بلکہ نظام شمسی کو پلٹا دیا.
آسنا کہیے کہ علی نے صرف سورج کو بتایا ہے، بلکہ علی نے ایک اشارہ کیا، یہ سیارہ اپنی جگہ سے، وہ سیارہ اپنی جگہ سے، وہ سیارہ اپنی جگہ سے، وہ سیارہ اپنی جگہ سے، صرف سورج نہیں، یہ وہ ہے جو نظام شمسی کو لمحوں میں پلٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی نا، تاریخ میں ہے نا کہ جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں جب میرا مولا پہنچا ہے، پتھر پہ علم گاڑا ہے، نجومیوں نے کہا اے مذہب تیری خیر وہی ہے، آج وہ آ گیا ہے جو زبور میں جس کی نشانیاں ملتی ہے، اس نے یہ جگہ پر جیسے پتھر پہ علم گاڑا ہے، پتھر پہ علم گاڑا ہے۔ ایک نجومی نے کہا مذہب گھبرانا نہیں، یہ اس کے کمالات نہیں ہیں، یہ اس کے فضائل نہیں ہیں، یہ اس کی خوبیاں نہیں ہیں، کہ پھر کیا ہے کہ ایک ستارہ ہے جو فلاں مقام سے فلاں مقام جب آتا ہے، پتھر موم ہو جائے کرتے ہیں، علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی وجن اللہ ہے۔ علی کے کام میں یہ بات لگ رہی کہ نجومی کیا کہہ رہا ہے، یہ ہماری فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ ستارے کا کمال ہے۔ علی نے اشارہ کیا، علم نکالا، پتھر سے علم نکالا، ستارہ بھی اپنی واپس، پھر دیکھا، پھر علم کو لیا، پھر ستارہ کیا کہا، پھر ستارہ اپنی جگہ۔ علی نے اعلان کر دیا، علی ستاروں کے اشارے میں نہیں چلتا ہے، ستارے علی کے اشارے میں۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ ید اللہ کون ہے؟ علی۔ میں نے اس کے پہلے پڑھا تھا، پھر بھی پڑھ دوں۔ بلال کاظمی کا ایک بند بہت خوبصورت ہے، اکثر میں پڑھتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ بلال کاظمی کہتے ہیں کہ چونکہ ایک شعر سنانا ہم کو، پوری کائنات کا رزق کون بانٹ رہا ہے؟ شرمائیے نہیں، صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ شرمائے ان کے جن کے رہبر بھگوڑے تھے، نہ شرمائیے گا۔ بلال کاظمی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ علی ستم کو سلاسین کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو دونیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں تعلیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے۔ علی شجاعوں کو دونیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں تعلیم کرنے والا ہے، علی ہی رہے گا جانیے گا بیت کو، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے۔ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر۔ سلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اپنی کائنات کو رزق کون بانٹ رہا ہے؟ علی۔ کون بانٹ رہا ہے؟ عین اللہ۔ کون بانٹ رہا ہے؟ جنب اللہ۔ کون بانٹ رہا ہے؟ ید اللہ۔ کون ہے جس کو رسول نے من کن تو مولا کہا ہے؟ اب شاعر کا شعر سنیے کہ چاند تارے جسے، خاص نظر دیکھیں گے کہ چاند تارے جسے کہتی ہے یہ دنیا تیرا، اصل میں ہے یہ تیرے نور کا صدقہ زہرا۔ شعر سنا ہے، بڑا قیمتی شعر پہ سنا کہ چاند تارے جسے کہتی ہے یہ دنیا تیرا۔ آپ ہماری طرف دیکھیے، سلام پڑھیں محمد والے محمد۔ کہ چاند تارے جسے کہتی ہے یہ دنیا تیرا، اصل میں ہے یہ تیرے نور کا صدقہ زہرا۔ رازق کون مکان فاتح خیبر ہے مگر، مٹھیوں میں ہے تیرے رزق علی کا زہرا۔ رازق کون مکان فاتح خیبر ہے مگر، جس کی روٹی کھا کر علی درے خیبر کو کھا رہے اسے علی کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھوں کی روٹی پکی ہوئی، روٹی تین جائے آئے چھین جائے۔ اب یہ بات الگ ہو گئی کہ روٹیاں زہرا کی گئی تھی، نہیں، صرف روٹیاں زہرا کی نہیں گئی تھی۔ تاریخ یہ ہے کہ ایک روز سجدہ کام کرتی تھی، ایک روز زہرا کام کرتی تھی۔ یا تو مانیے کہ 2 دن زہرا کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی آ گئی، یا تو یہ مانیے 1 دن زہرا کے ہاتھ کی روٹی پکی آ گئی، یا یہ مانیے 2 دن فضا کے ہاتھوں۔ بھائی جس کی کنیز روٹیاں بھیج کر آیا بنا لے،
اسی لیے بڑی اچھی بات حسن مہدی میر پوری نے کہی ہے، میں ہوں فضا میری توقیر کو حقیر سے پوچھ، سورہ دہر کی سلجھیوی تفسیر سے پوچھ، میری عظمت کا برہم شبر و شبیر سے پوچھ، ساری دنیا مجھے قرآن زبان کہتی ہے، میری قسمت ہے کہ زینب مجھے ماں کہتی ہے۔ صلوات پڑھ رہے محمد والے عقل سے پیدل ہو، شریعت سے پیدل ہو، لمبے بال رکھو، سنت رسول ہے، لیکن قسم خدا کی جو سب سے بڑی سنت تھی انہیں بلا دیا انہوں نے۔ صلوات پڑھ رہے محمد والے ایسا نہیں مل جو کہ صلوات نہیں پڑھیے گا اس لیے کہ جب تک آپ بولتے رہیے گا ہم بھی بولتے رہیں گے، اور جس طریقے سے آپ بولیے گا ہم بھی اسی طریقے سے بولیں گے۔ اس لیے کسی بیبی کے جوتیوں کا صدقہ ہے، ہم کوئی عالم وغیرہ نہیں ہے، اسی بیبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے جنہوں نے بولنا سکھایا ہے، اور حقیقت ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا بولتا رہوں گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ زندگی وقف ہو جائے آل محمد کے نام پر، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ تو اب بھائی جلال بھائی بڑی بات ہے کہ چاروں طرف پڑھے سنت رسول۔ آئیے اگر ہم سنت رسول سب سے بڑی سنت اگر ان کے کتاب سے بیان کر دیں کہ سب سے بڑی سنت رسول کیا ہے، مانیں گے آپ؟ میں نے بنگلہ صاحب میں وہ ڈھالی پاڑا میں پڑھا، کافی کم سے کم 1,500 لوگ کا مجمع تھا، 2-4 بزرگ آئے، کہا پرویز صاحب اتنا بڑا درس آپ نے دے دیا ہم کو کہ آج کے بعد سب سے بڑی سنت رسول پہ عمل کروں گا، آج کے بعد سب سے بڑی، اور انشاءاللہ آپ بھی آج کے بعد سنت رسول پہ عمل کیجئے گا۔ صلوات پڑھ کے محمد حاجی ابن مکی بہت بڑے دشمن ہیں بھائی، بہت بڑے یہ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے رائٹر ہیں، وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، حاجی ابن مکی لکھتے ہیں کہ رسول کا طریقہ یہ تھا کہ بلال کی اذان کے بعد مسجد جایا کرتے تھے، اور جانے کے بعد آ کر دہلیز سیدہ پر سلام کیا کرتے تھے۔ سنیں غور سے، سب سے بڑی سنت رسول، سب سے پہلے دہلیز سیدہ بنی بلال کی اذان۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ بلال کی اذان کے لیے کیا واقعہ ہے؟ جب لوگ پہنچے رسول خدا چلیے اذان ہو گئی ہے، کہا اذان ہو گئی؟ کہا کبھی بلال جب اذان دیتا تھا جبریل آ کے ہم اٹھاتے تھے، کیسے اذان ہو گئی؟ کہیں فوراً اذان دی ہے۔ رسول نے ذہن میں کہا خیریت نہیں ہے، آج تاریخ نہیں ہے نا، خیریت نہیں ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ وقت کیا ہوا؟ رسول گئے، بڑے اچھے اچھے لہر میں آواز ہوئی تھی، خوب رکھا کے اذان ہوئی تھی۔ ارما کو ریفرنس ہے جنہوں نے اذان کو بھی چینج کیا ہے، تبدیل کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، سب انشاءاللہ سامنے آئیں گی۔ اب کیا ہے کہ رسول پہنچے، کیا کس نے اذان دی؟ فلاں نے اذان دی، اچھا ٹھیک، نماز ہو گئی، سورج نکل ہی نہیں رہا۔ اب نہیں ہے، لیکن ایک زمان تھا کہ رمضان میں ہر جگہ دیکھیے ٹیپ بجا کرتا تھا، بلال نے اذان نہیں دی، سورج نہیں نکلا۔ سنا تھا آپ لوگوں نے؟ بلال نے اذان نہیں دی، سورج نہیں نکلا، بلال نے اذان نہیں۔ اصل وجہ بلال اذان دینے کی نہیں تھی، کیا وجہ تھی جو سورج نہیں نکلا تھا؟ کیا وجہ تھی جو سورج نہیں نکلا تھا؟ خلو فضائل بیان کرے، بلال نے اذان نہیں دیا، سورج نہیں نکلا۔ رسول جب پہنچے تو بلال نظر نہیں آئے، بلال نے نماز پڑھی ہوگا، چلے گئے۔ بلال تمہیں بے دخل کیا گیا ہے آج اذان دینے کے لیے، تو پھر تم نے رسول سے شکایت کیوں نہیں کی؟ رسول سے تو نے شکایت کیوں نہیں کی؟ مسجد میں ٹھہر جاتے، رسول کا انتظار کرتے، رسول جب آتے تو شکایت کرتے۔ بلال نے کہا مجھے پتا ہے کہاں رکنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد پہ۔
رسول نے کہا بلال کہاں ہیں؟ کہ بلال نظر نہیں آئے گا، جلدی سے بلال کو تلاش کر کے لاؤ۔ دیکھو بلال میری بیٹی کے دروازے پر گیا ہوگا، اور تاریخ یہ ہے کہ بلال پہنچے، آ جا کے گڑگڑا کے سلام کیا۔ شہزادی نے کہا کیا ہوا بلال؟ شہزادی راج ہم کو اذان نہ دے دیا گیا۔ کہ بلال اب جب تک ہم نہ کہیں، جب تک ہم نہ کہنا جانا۔ جی شہزادی آئے، رسول نے بھیجا جاؤ تلاش کر، لوگ آئے۔ بلال رسول مسجد میں بلا رہے ہیں، بلال رسول مسجد میں بلا رہے ہیں، بلال رسول مسجد میں بلا رہے ہیں۔ بلال نے کہا کو پوچھتے ہیں شہزادی، ہاں بلال کہ یہ پرانے آئے ہیں، کہ شہزادی جاؤ۔ شہزادی نے کہا بلال جاؤ۔ بلال گئے۔ اس کو چاہے تو ہم پورے تمہید میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن پوری حقیقت 4 مصرع میں بیان کرتا ہوں۔ جیسے بلال سے وہ شہزادی نے کہا نا اے بلال جاؤ مسجد میں، ہمارے بابا نے بلایا ہے، جانے کے بعد وہاں جا کے اذان دینی ہوگی۔ بلال گئے۔ اب 4 مصرع کہ پہنچے دہلیز پہ روتے ہوئے زہرا کے بلال، بولے شہزادی اذان مجھ کو تو دینے نہ دیا، جب تلک دینا اذان پھر سے بلال حبشی فاطمہ زہرا نے سورج کو نکلنے نہ دیا۔ بلال جاؤ۔ ادھر بلال نے کہا اللہ اکبر، ادھر نے شہزادی نے کہا نکلو۔ کہا بلال یہ بتاؤ یہ انتخاب کیسے کر لیا؟ رسول کے میں ہوتے ہوئے مسجد چھوڑ کر دہلیز سیدہ پہ کیوں گیا؟ کہ پرویز بلیابی مجھے نہ سمجھاؤ ہمیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، مجھے معلوم ہے کہ جس کا ہمسر ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال سکتا ہے اس کی ہمسر ارے اگتے ہوئے سورج کو رو۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مکی، تھوڑا وقت لگے گا لیکن سنیں کچھ اہم موضوع ہے، کہ لکھتے ہیں حضرت ابن مکی لکھتے ہیں کہ شہزادی رسول کا طریقہ یہ تھا کہ بلال کی اذان دینے کے بعد مسجد جاتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد دہلیز پہ آتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ کون کہتا تھا؟ رسول کہتے تھے۔ سب سے بڑی سنت آج کے بعد میرے بھائیوں عمل کرنا۔ بڑے بزرگوں نے دعا دی ہمیں ڈھالی پڑھا میں، کیا ہے طریقہ؟ اب وہی لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول آئے، چادر مانگی، چادر میں رسول گئے، حسن آئے وہ بھی چادر میں، حسین آئے وہ بھی چادر میں، علی آئے وہ بھی چادر میں، پھر فاطمہ آ گئی، آیت تطہیر کا نزول ہو گیا۔ یہ وہ ہے جسے اللہ نے ذہن رکھیے گا، یہ وہ ہے جسے اللہ نے رزق سے دور رکھا ہے۔ اب نہ پوچھئے گا کہ جنازے میں کون آیا، صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی آیت تطہیر کا نزول ہوا، حج ابن مکی، رسول نے اپنا طریقہ بدل دیا۔ کیا طریقہ بدلا؟ کوئی طریقہ یہ بدلا کہ بلال کی اذان کے بعد رسول سیدھے پہلے دہلیز سیدہ پہ جاتا تھا، جا کر سلام کرتا تھا، پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھاتا تھا۔ تو میں کہوں گا رسول یہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ کیا درس دینا چاہ رہے ہیں؟ عجب نہ آواز رسول آئے کہ کل کائنات میں بڑی سنت رسول، بڑے سنت رسول کا چرچا ہوگا۔ آج کائنات کو سب سے بڑی سنت رسول کا اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ جب نماز صبح کے پہلے تمہاری آنکھ کھلے ہماری بیٹی فاطمہ کو سلام کرنا۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ بس اب جہاں میں لے کر آنا تھا، یہ کون دہلیز ہے؟ دہلیز سیدہ ہے۔
جہاں آ کر رسول سلام کرتا تھا، اسی دروازے میں آگ لگائی گئی. مسائل نہیں کھولا ہوں، ایک اہم گفتگو. اب یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ بتائیے رسول کس کو چھوڑ کر گئے. شہزادی نے جو وصیتیں کی ہیں میرے پاس ریفرنس ہیں. شہزادی نے وصیتیں کی ہیں تو ان وصیتوں میں لکھا ہے اے علی، یعنی یہ حکومت کی بات نہیں ہے، حکومت کے علاوہ جو علی کی طرف سے جو ماہنواری مہینے میں جو ملتا تھا، جو درہم و دینار تھا، اس کے لیے شہزادی نے وصیت کی ہے مولا کائنات سے، اور کہا ہے کہ فلاں رسول کی بیوی کو اتنا دینا، فلاں رسول کی بیوی کو اتنا دینا، جناب سلمہ کو اتنا دینا، جناب ان کو فلاں کو اتنا دینا. یا علی ہمارے بعد شادی امامہ سے کرنا، چونکہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں اور سب سے زیادہ حسن حسین کو وہ پیار کرتی ہے، اسے بھی فراموش نہ کرنا، اسے بھی حصہ دینا. اب یہ بتائیے کہ رسول نے جو آنکھ بند کی ہے، بیٹی ہے، داماد ہے، اور کتنے لوگ ہیں؟ صحابی بھی ہیں، انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، سقیفہ میں سلیکشن کرنے والے بھی ہیں، خود کا سلیکشن کرنے والے بھی ہیں، سب کچھ ہے نا پورے دربار میں. اب کیا ہے، حق زہرا غصب کرنے والے بھی ہیں، دہلیز سیدہ پر لکڑیاں لے کر جانے والے بھی ہیں. لیکن ایک یہ بات کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں پر کہتا چاہوں، ابھی ہمارے ہندوستان کی سی ایم کون ہے؟ میں نے ہمارے کون ہے؟ محمد والے. میں اشاروں میں بات کروں گا، سمجھداری سمجھنا آپ کا مقصد. سلام پڑھے محمد والے محمد. لیکن اہم بات یہ ایک تاریخ میں یہ ہوئی، جب شہزادی کو دربار سے واپس بلایا جا رہا تھا اور شہزادی نے قیامت کی تقریر کی تھی، تو قیامت کی تقریر کے بعد اگلے کو اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ہم غلطی پہ نادم ہیں. اس کے رنگ بدل گیا تھا، اس کے چہرے بدل گئے تھے، اس نے مان لیا تھا آپ جو کہہ رہی ہیں صحیح ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دے دیا جائے. یہ کیسے پتا چلا کہ کیوں نہ دیا گیا؟ تو جب مدرسہ عزیزیہ بغداد کے ایک بہت بڑے عالم دین سے جب شاگرد نے پوچھا کہ جب یہ مجبور تھے، یہ جب جانتے تھے کہ یہ صدیقہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ معصومہ ہے، یہ زکیہ ہے، یہ حورینسیہ ہے، پھر ان کی باتوں کو جب وہ جانتے تھے یہ صدیقہ ہے، تو پھر انہیں حق کیوں نہ دیا گیا، کیوں واپس کر دیا گیا؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر اس دن باغ فجر دے دیا گیا ہوتا نا، دوسرے دو شہزادی آ کر خلافت کا دعویٰ کر دے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر آج یہ دے دیتا تو یہ مان کے کہ صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، کل پھر بھی آتی کہ میرے بابا نے من کن تو مولا فہد علی کے لیے کیا تھا، وسیع اپنا بنایا تھا، دعوت ذوالشیرہ میں اس کے نام کا اعلان کیا تھا. مجبوری یہ تھی کہ اگر وہ دیتے تو یہ دینا پڑتا. ایک بات یہ ہوگی. اچھا، اگر اس علاقے کا ایک بہت بڑا اہم انسان ہو، یعنی سی ایم ممتا بنرجی، اشاروں میں بات کرو کہ رسول نے مولا کائنات کی بیوی شہزادی کا وصیت ہے کہ فلاں بیوی کو اتنا دینا، 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 فلاں بیوی کو اتنا دینا. یہ حکومت کے راہ ہے. جب شہزادی دربار سے واپس آئی ہیں تو ایت اللہ امینہ نے لکھا ہے کہ دروازے سے پردے کو ہٹا کر جناب سلمہ نے احتجاج کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
نوجوانوں کرنے جا رہا ہوں. سلما نے دروازے سے پردے کو ہٹا کے احتجاج کیا ہے کہ تم نے جو کیا ہے غلط کیا. اس لیے یہ وہ ہے جو جگر کا ٹکڑا ہے, یہ وہ ہے جو صدیقہ ہے, یہ وہ ہے جس کی ہم عظمت جانتے ہیں. احتجاج کرنے والی سب آپ پڑھیں محمد والے. اب اصل واقعہ بیٹ کرنے جا رہا ہوں. اگر پورے ویسٹ بنگال میں اگر کوئی دنگا ہو جائے, رائٹس ہو جائے, سی ایم ممتا بنرجی وہ پاورفل ہے, سی ایم ہے, ایک فون ہو کر لمحوں میں اس دنگے کو روک سکتی ہے, روک سکتی ہے. آپ گھبرا گئے کیا؟ ہم نہیں گھبرا رہے, ہم پڑھ رہے ہیں. سلوات پڑھے محمد والے. لائیو ہو رہا, سلوات پڑھے محمد والے. ایک اور سلوات پڑھے محمد والے. اگر ممتا بنرجی, اشارہ کر رہا ہوں, سمجھ لیجیے آپ کا کام ہے, اس لیے ہم اس شہزادی مظلومہ ہماری ہے, کھل کے نہیں بول سکتے ہیں. اگر ممتا بنرجی ایک فون سے پورے ویسٹ بنگال کو روک سکتی ہے, سارے معاملے کو, اگر وہ خاموش رہے, میرا گھر جلا دیا جائے, ہمیں قتل کر دیا جائے, علاقے نابود کر دیے جائیں, شہر کا شہر برباد کر دیا جائے, مجرم کون ہوگا؟ سلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. اس لیے کہ وہ ہے پاورفل, سی ایم ہے پاورفل. ایک میں ایک فون سے پوری شہر کو بچا سکتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے, ضعیفہ ماری گئی, مرد مارے گئے, کتنوں کا سہاگ لٹ جائے. اگر یہ سارے معاملات ہو جائیں, اگر سی ایم خاموش رہے, مجرم کون؟ تنہا سی ایم. اس لیے کہ اگر جا کے آپ پولیس محکمہ کے پاس جائیں گے, یہ کیا ہوا کہ ہمیں آرڈر نہیں تھا. فوج کے پاس جائیں گے, ہمیں آرڈر نہیں تھا. علاقے کے پاس جائیں گے, ہمیں آرڈر نہیں تھا. ایم ایل اے کے پاس جائیں گے, ہمیں آرڈر نہیں تھا. کونسلر کے پاس جائیں گے, ہمیں آرڈر نہیں تھا, کیونکہ سی ایم نے منع کر رکھا تھا. اب مجرم سی ایم ہو گئی. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب دہلیز سیدہ پہ آگ لگائی گئی, کس نے بولا؟ سلوات پڑھیں محمد والے. کون بولا, کون خاموش رہا؟ تاریخ آپ تلاش کر لیں. ہم نے تاریخ میں کہیں ایسا نہ دیکھا ایسی ہستی موجود تھی, ایسی ہستی موجود کہ قدردان زہرا کو حق دے دو, دے دیا جاتا. دروازے میں آنکھ نہ لگاؤ, نہیں لگایا جاتا. پسلیاں نہ توڑو, پسلیاں نہیں توڑی جاتی. تماچے نہ مارو, تماچے نہیں مارے جاتے. اس لیے رسول نے دیکھا ہے, رسول ایک دن شہزادی کو سونگ رہے تھے. پوچھنے والی نے پوچھا, یہ کیا کر رہے ہیں رسول؟ کہ فاطمہ کو سونگتا ہو تو جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. آنکھوں سے دیکھا ہے. اسی فاطمہ کے لیے رسول کو اٹھتے ہوئے, اسی فاطمہ کے رسول کی عظمت کرتے ہوئے, اسی فاطمہ کو رسول کو سلام کرتے ہوئے. کیوں؟ باہر کا نہیں ہے کوئی, گھر کا ہے. باہر کا نہیں ہے کوئی, گھر کا ہے. لیکن کوئی تاریخ سڑی سے سڑی روایت ہمیں دکھا دے, ہم غلامی کرنے پہ مجبور ہیں, ہم غلامی کریں گے, جوتیاں لے کے سر پہ جائیں گے کہ کوئی دکھا دے کہ اس نے بھی کبھی احتجاج کیا ہو. کوئی دکھا دے ہمیں کہ احتجاج کیا. اگر ایک روایت دکھائی جیسے ہم نے سلما کا دکھایا, تو اس سے کیا منسوخ ہوتا ہے؟ عظمت شہزادی دیکھنے کے باوجود بھی دربار سے واپس بلایا جائے, خاموش رہے.
शहजादी के दरवाजे में आग लगा दी गई, खामोश रहे। मोहसिन शहीद कर दिया, खामोश रहे। शहजादी की पसलियां तोड़ दी जाए, खामोश रहे। अब हमें न कहना कि ऐसों का एहतराम करो, ऐसों का एहतराम न करो, इसलिए कि हमारी नजर में जो शहजादी के एहतराम करे वो रहमतुल्लाह, और जो एहतराम न करता नजर आया वो लानतुल्लाह है। एक इशारा मैंने कर दिया, इस पर जाकर रिसर्च करिएगा। अगर कहीं आपको मिल जाए कि उसने कहीं एहतजाज किया, कहीं तारीख में मुझे जरार भाई नहीं मिला, मैंने बहुत तलाश की, जो छोटा सा मुतालिया। हाँ, हमसे कहा जाता है कि खदीजा का तस्करा बहुत करते हो। उसकी वजह यह है कि जिसका तस्करा करना था उसने तुमने भुला दिया, जिसका तस्करा नहीं करना था तुमने उसे याद रखा। मैं कहता हूं ठीक है, किसका तस्करा करना है? फलां का तस्करा करना है, लाओ, मिंबर हम देंगे, मजमा हम देंगे, तबरुक हम लाएंगे, फर्श अज़ा हम लाएंगे, लेकिन एक बात तुम्हें करना पड़ेगा। का क्या? का मिंबर हमारा होगा, तबरुक हमारा होगा, फर्श अज़ा हमारा होगा, लेकिन जो आएगा खतीब वो खुल के कातिल पर लानत करेगा। अब बाद में ना कहिएगा कातिल पे लानत करने के बाद हमारा कोई रिश्तेदार निकल गया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बेशक अय्याम फातिमी ये क़यामत है, रसूल की इकलौती बेटी फातिमा। मौलाए कायनात से लोगों ने आके कहा, यारी, चूंकि खबर मिल गई थी कि शहजादी इतनी बीमार हो गई है कि 18 साल की उम्र में असा का सहारा लेकर चल रही है। रोने में ना शर्माइए, ये आंसू हमारे गवाह बनेंगे कि हमारी शहजादी मजलूम है। लोग आए कि मैंने सुना है कि शहजादी बहुत बीमार हो गई, आज न कल दुनिया से गुजर जाएगी। अब ये खौफ हो गया कि अगर फातिमा नाराज होकर चली गई तो मेरा क्या होगा? लोग आए रोते हुए, या अली कुछ देर के लिए फातिमा से मुलाकात करवा दो। अली ने कहा फला फला आपसे मुलाकात करना चाहते। शहजादी जानती थी कि मेरे अली पे कितनी मुसीबत आ चुकी है। क्या ये कभी असादार हूं? ये मेरी माँ बहन हो या क्या कम है? वो फातिमा है जिसके सामने अली के गले में ऐसी रस्सी बांधी गई जैसे जानवर को बांध कर खींचा जाता है। कोई गम न दे सिवाय मजलूम में कर। ये कयामत नहीं। हमने पहली मजलिस में पढ़ा था ना कि मौलाए कायनात से किसी ने आके कहा, या अली, सबसे बड़ी मुसीबत मर्द के लिए क्या होती है? तो मौलाए कायनात ने कहा, तुमने क्या सोचा है? कब बेरोजगार हो? क्या ये नहीं? कब बीमार हो? ऐसा भी नहीं। कर्जदार हो? कहीं भी नहीं। औलाद ना हो? कहीं भी नहीं। उसने कहा, या अली, आप ही बता दिए कि सबसे बड़ा मजलूम मर्द कौन होता है? अली के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, सफेद हो गया। अली खड़े हुए बैठे, खड़े हुए बैठ गए। और उसके बाद का सबसे बड़ा मर्द वो मजबूर होता है, मजलूम होता है कि जिसके सामने उसके बीवी को मारा जाए। हमें वो घड़ी याद आती है जब अली के सामने फातिमा को तमाचे मारे गए। लोग आए, मौलाए कायनात शहजादी ने कहा, मैं मसाइब में कमी नहीं करता, हमने रोएंगे तो कौन रोएगा? अज़ादारो ऐसा हुआ कि अली आए तो शहजादी जानती थी कि अली भी कितनी मुसीबत पड़ी।
कहा ठीक अली तुम्हारी मजबूरी भी है, उन्हें बुलाओ। जब ये दोनों आए हैं तो शहजादी ने चादर सर पे डालकर दीवार का रुख कर लिया। इन्होंने कहा शहजादी हमें माफ कर दो, हम गलती पर थे, मुझे माफ कर दो। गलती पर जब कहा होगा तो शहजादी ने क्या अपनी मोहसिन को याद नहीं किया होगा? उसके बाद शहजादी ने एक सवाल किया कि ठीक है, जवाब सलाम भी नहीं दिया। कहा मैं तुझसे एक सवाल करूं? हाँ शहजादी सवाल करी। कहा ये हमारे बाबा ने मेरे लिए ये नहीं कहा था फातिमा तो बिसतो मिन्नो, फातिमा मेरा टुकड़ा, जिसने फातिमा को सताया उसने मोहम्मद को सताया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। कहा हाँ आपके बाबा ने आपके लिए कहा। अल्लाह तारीख में लिखा है, अब्दुल्लाह भी नहीं लिखते हैं, हाथों को उठाया, शहजादी ने कहा ए मेरे माबूद याद रखना कि हम इनसे नाराज जा रहे हैं, इसलिए नहीं हमारी पसलियां तोड़ी है। रो आज उस बेटी को पुरसा देना है जिसकी उम्र तारीख में 4 साल की रही नहीं है, इसलिए कि 4 साल की बेटी है जिसे सकीना कहते हैं, जिसके सामने करबला के मैदान में बाबा को ज़िबा किया गया। एक 4 साल की बेटी ज़ैनब है जिसके सामने मां फातिमा को तलवार चलवा रहे। शहजादी के दरवाजे पे आग लगा दी गई। अब्दुल्लाह भी नहीं लिखते हैं कि शहजादी बार बार मौलाए कानात जाना चाहते, शहजादी ने मौलाए कानात को रोका, दौड़ी हुई शहजादी गई। दरवाजे के पीछे खड़ के बिनते रसूल ने कितनी मजलूमी से कहा तुझे पता नहीं कि मैं बिनते रसूल हूं। आप गौर करिए तो एक महसूस करने का है, एहसास करने का मसाइल है। आपके खुदा हमारे दरवाजे पे हम मजबूर हुए घर में बैठे हैं और 10-20 लोग आके दरवाजे मारने लगे और अंदर बीवी इतनी मौजूद है कि दीवार मार के खड़ी हो गई। उसका दिल थोड़ा सोचिए कि वो दिल कैसा करता होगा। ये दरवाजे पे फातिमा ने कहा कि तुझे पता है हम मिलते रसूल हैं, यही दरवाजा था ना, मेरे बाबा आके सलाम किया कहा नहीं खोलोगे ना, नहीं अली को हवाले किए तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। फिर शहजादी ने रोते हुए तुझे मालूम है हसनैन रहा करते हैं। अजन्ना और शहजादी ने कहा तारीख में नहीं मिलता है, लेकिन अजम ने कहा होगा अरे खुदा का खैर करो मेरे छोटे छोटे बच्चे, कहीं तुम्हारी आवाज ना सुन ले, हसन के कानों में ना आवाज चली जाए, हुसैन के कानों में ये बच्चे सहमे हुए हों। उसके बाद अजादारों दरवाजे में आग लगा दी गई। दरवाजे में आग लगाने के बाद दरवाजे पे जो भी आग मारी गई, आजादारों तारीख में मिलता है शहजादी दीवार और दरवाजे के बीच में गई। आजादारों आवाज दी अपनी शहजादी की खैरियत दे, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, एक और रवायत मिलती है कि शहजादी उसी दरवाजे के पीछे है। ये मलोल दरवाजे पे कूद कर अली को गैर करने के लिए जाने लगे। अंदर शहजादी आवाज दे रही ए मेरे बाबा, ए बिल्ला। शहजादी गिर गई, अली के गले में रस्सियां बांधी गई। अली के गद्दे में जब रस्सियां बांधी गई ना, शहजादी ने उसी आलम में अली के अबा के दामन को पकड़ा। जानते हैं कुछ ऐसे जख्म जो शहजादी ने छुपा रखे थे। एक दिन अली ने पूछा शहजादी एक बात पूछ। जब न रोते हुए अली ने कहा हाँ अली बोलो। कहा जब भी मैं घर आता था ना,
आप हाथों को उठाकर सलाम करते थे। फातिमा अब हाथों को उठाकर सलाम नहीं करते। वजह क्या थी? जब अली के दामन को अली ने पकड़ा, अरे मलून के गुलाम उन फतिल पे बेशुमार लानतें, और उसने हाथ पर मारा, अरे ऐसा मारा कि जब तक शहजादी जिंदा थी ना, हाथों को उठाकर सलाम न कर पाई। जब तक जिंदा थी शहजादी सलाम नहीं कर पाई। अदादारो अली को ले गए। दिन ऐसा आया, वक्त कम है, ये कैसी मजबूरी है। शहजादी बहुत बीमार लगने लगी, इतनी बीमार है कि शहजादी बिस्तर से चपक गई है, बिस्तर से बराबर हो गई शहजादी। नमाज पढ़ने के लिए दीवार का सहारा लेके चलती है, पसलियां संभालते हुए आती है। इमाम है ना तुम्हारे दरमियान में, वो भी पुरसा लेने के लिए आई हो, कहीं की मजलिस होती है। वो शहजादी जनाब ज़ैनब के पास आती है, जनाब ज़ैनब को लेकर जनाब सकीना के पास आती है। वो बीवी आके हमारे बीवियों के दरमियान में बैठती है। जब हम रोते हैं ना तो सकीना पूछती है, आज ये रोने वाले कौन है? अजब ना हुआ सकीना पूछती होगी, ए दादी अम्मा ये कौन है जो आप पे गिरिया कर रहे होंगे? शहजादी कह रही होगी, ये आपके दादू के मानने वाले। अजब ना फातिमा कहती होगी, जनाब सकीना कहती होगी, काश ये मदीने में होते। अदादारो मौलाए कायनात से वसीयत कर रही है कौन? शहजादी। जो वसीयत का मैंने कई पहलू बयान किया, उसमें एक पहलू ये था, अली आपने हाथों से तुम गुस्ल देना, और वसीयत देने के पहले ना ज़ैनब को बुलाओ। जनाब ज़ैनब को बुलाया गया, 4 साल की उम्र है। कुमसुम जनाब उम्मे कुलसुम की तारीख में 2 साल या 3 साल उम्र है, तो इनको कनीसों के यहाँ भेज दीजिए। क्या वसीयत कनीसों? एक जुमला है जो कलेजा फट जाता है मेरा, इसलिए बार बार पढ़ता हूँ। शहजादी ने हाथ तो उठा नहीं पा रही, शहजादी का हाथ मजबूत, इशारों इशारों में कहा, अली मुझे माफ करना अगर हमसे कोई गलती हो गई हो। अली हमारे बच्चों से कब से ऊंची आवाज में ना बात करना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इमाम हसन इमाम हुसैन को कहा कि जाओ नाना की इजाजत करके आओ, यहाँ वसीयत हो रही है। अभी वसीयत तमाम नहीं होती, एक तारीख में वसीयत तमाम नहीं हो रही ना, एक तारीख में है कि वसीयत तमाम हो गई। उसके बाद ये दौड़े हुए आए, घर के दलकुलबाब होने लगा दरवाजे में। अली ने कहा कौन? कहा बाबा हम हसन हैं। और कौन? का मैं हुसैन। का बच्चों तुम तो नाना की ज़ियारत के लिए गए। दरबार से आवाज दी, बाबा मेरे अम्मा की खैरियत है। दरवाजा खोला, दौड़े हुए हुसैन आगे फातिमा से निकल गए। कहा क्या हुआ मेरे लाल? कहा अभी रसूल पे मैं गया था, जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह की आवाज आई, रसूल फातिमा के यतीम आ रहे हैं। ये फातिमा के यतीम आ रहे हैं। मेरे बाबा की मेरे माँ की खैरियत तो है। दूसरी रवायत में है कि अस्मा के बाद दौड़े हुए हैं, मेरे अम्मा की खैरियत तो है। कहा लाड लो खाना खा लो। शहजादी ने कहा कि मेरे बच्चे जब आए पहले खाना खिला देना, बाद में मेरे वफात की मेरी शहादत की खबर देना। बच्चों पहले खाना खा लो। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 7 साल और 6-5 साल की उम्र है। जनाबे 7 साल इमाम हसन की, 5 साल जनाबे हुसैन की उम्र है। एक बार इमाम हसन इमाम हुसैन ने कहा, अस्मा कभी देखा है कि मैंने माँ के बगैर खाना खाया? इस पर न रोइएगा कि बच्चे
اس پر روئیے گا کہ یہ بچوں نے ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، اس پر روئیے گا یہ بچوں نے گھر کا دروازہ ہوا چلتا دیکھا۔ آگے کیا دیکھا؟ اماں اماں کر کے آواز دے رہے۔ حسین نے کلیجے پہ اپنے آپ کو فاطمہ کو گرایا، اماں آواز تو دو، کوئی آواز نہیں آئی۔ اسما نے کلیجے سے لگایا، اب آپ کی ماں دنیا میں نہیں رہی۔ اللہ دونوں بچے دوڑے ہوئے آئے، دیکھا مسجد میں مولا ہے، ارے بابا چلے بنے کا اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بابا دکھوں کی صدائی میری ماں فاطمہ۔ تاریخ میں نکل کے علی کو غشایا، علی کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے آواز دی، اے فاطمہ اب علی کا کون سہارا ہوگا؟ آئے آنے کے بعد اپنی زندگی میں ہی جب شہزادی حیات سے تھی نا، جناب زینب کو بلایا اور جناب زینب کو بلا کے کہا، اے زینب دیکھو وہ صندوق میں کچھ کافور ہیں جو میرے بابا نے ہمیں دیے تھے، وہ کافور لے کے آؤ۔ کافور لے کے آئے تو کہا دیکھو یہ کفن بھی ہے، چار کفن تھے، کفن لے کے آئے۔ اے زینب تھوڑی دیر کے بعد تمہارا بابا جو ہے ہمارے انتقال کے بعد، ہماری شہادت کے بعد تمہارا بابا کفن مانگنے آئے گا، یہ کفن دے دینا۔ اور یہ یاد رکھنا ایک رمضان کو آپ کے بابا کو ضرورت پڑے گی، یہ بابا کا کفن ہے۔ یہ دیکھو یہ آپ کے یہ جو ہے 4 کفن آئے تھے، ایک بابا لے گئے، ایک ہمارے لیے ہے، ایک علی کے لیے ہے، یہ کفن اٹھا کے رکھ دینا۔ جب میرا حسن کو جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے تو یہ کفن لے لینا۔ اسی پاس میں امام حسین کھڑے ہیں، زینب نے حسین کی طرف دیکھا، ایک بار اماں میرے بھیا حسین رخساروں پہ ماتم کرو، یہ اس کی مجلس ہو رہی ہے، ارے جس کے رخساروں پہ تماچے مارے گئے تھے، مولا کائنات نے پوچھا، اے شہزادی تیرے رخسار پہ یہ تیر کے نشان کیسے؟ اے علی جب تمہیں یہ لے جا رہے تھے نا، ایک ملعون نے ایسا تماچا مارا تھا، تیری شہزادی زمین پر گر گئی، آواز دے رہی، اے میرے بابا۔ اب وہ وقت آیا، ایک روایت میں نے آج ہی پڑھی، مولا کائنات نے امام حسن کو کہا، بیٹا حسن چپکے سے جاؤ، ابھی تک سلمان نہیں آئے، سلمان کو لے کے آؤ۔ لوگ 8 یا 9 لوگ تاریخ میں ہیں جو جنازے میں موجود تھے، جس میں عمار یاسر تھے، ابو ذر غفاری تھے، سلمان فارسی تھے، جناب مقداد تھے اور 2 غلام مولا کے۔ تو سلمان آئے، آنے کے بعد جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حلال مشکلات، یہ کون ہے؟ علی ہے، یہ کون ہے؟ فاتح خیبر، یہ کون ہے؟ فاتح خندق ہے۔ سلمان سے لپٹ گئے، اے سلمان تم نے اتنی دیر کر دی، وہ دنیا کے ستائے ہوئے فاطمہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ اے سلمان تمہیں یاد ہے نا سلمان جو سب سے پہلے رسول کے گھر سے میری فاطمہ آئی تھی، آگے آگے میں ہاتھ تھامے ہوئے تم چل رہے تھے، اے فاطمہ اے سلمان اب جنازے کے آگے آگے۔ اب تاریخ بھی یہ ہے کہ جنازہ تیار ہوا۔ اب ایک تاریخ یہ ہے کہ مولا کائنات نے غسل دیتے ہوئے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں، غسل دیتے ہوئے ایک بار فاتح خیبر چیخا، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ۔ سلمان نے کہا مولا کبھی آپ کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علی نے روتے ہوئے کیا کہیں، شہزادی نے ایک زخم چھپا رکھا تھا،
یہاں ایک عالم دین نے کہا کہ چونکہ علی مولائے کائنات ہے، اس کے نظروں سے کچھ چھپنے والا نہیں ہے، لیکن جیسے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی تھی نا، شہزادی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا میرے والے علی سے یہ پسلی میں ٹوٹیوں کو چھپا کے رکھنا، اس لیے کہ اگر علی کو خبر ہو جائے کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ وصلت دیا، مولائے کائنات نے جنازہ تیار ہوا، ایک ایک بچے کو بلایا، ایک ایک بچے کو بلانے کے بعد آنے کے بعد اس کے بعد جناب زینب آئی، بانس لپٹ کے اماں آج کے بعد ہم ماں کسے کہہ کے پکاریں گے؟ امام حسن آئے، اماں اب ہماری نخل ناز کون برداشت کرے گا؟ اس کے بعد سبھی آ گئے لیکن حسین نہیں آئے، حسین دور کھڑا ہوا ہے۔ امام حسین کو مولائے کائنات نے کہا میرے لال کیا ماں سے رخصت نہیں ہوگے؟ امام مولائے کائنات سے حسین نے کہا کیا میری ماں فخر مریم نہیں ہے؟ فخر مریم نہیں ہے، کیا مریم نے آخری وقت عیسیٰ کو بلایا تھا؟ جب تک میرے ماں نہ بلائے گی نا حسین نہیں جائے گا۔ ادادارے بندے کفن ڈوبے، دو ہاتھ بلند ہوئے، میرے لال حسین تیری ماں بلا رہی۔ ادادار حسین آنے کے بعد ماں سے لپٹے، رخصت ہوئے، ازادار جنازہ چلا۔ 40 خبریں مولائے کائنات نے اس لیے بنا رکھی تھی۔ کیوں بنا رکھی؟ شہزادی جانتی تھی کہ بابا کے بعد میری پسلیاں توڑی گئی۔ شہزادی نے وصیت کی تھی علی خبریں بنانا، قبروں کے نشان کو مٹا دینا۔ ازاداروں جب یہ جنازہ چلنے لگا نا، اس کے بعد جب قریب پہنچا تو روایت میں عید اللہ امینی لکھتے ہیں کہ جیسے علی نے پتھر کو ہٹایا 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی میں کائنات کا رسول ہوں، میں محمد ہوں۔ اے علی میرے فاطمہ کو دے دو، لا علی میرے فاطمہ کو دے دو۔ اللہ علی نے کہا ہوگا حضور مجھے معاف کیجیے، آپ نے جب ہمیں دیا تھا نا، ارے فاطمہ سلامتی، اے علی جب دے رہا ہے نا رخساروں پہ تواجہ کے نشان، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بس 2 جملے، آپ بھی بہت بولیے، اب ہم سے بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ واپس آئے، تاریخ میں ہے کہ 20 دن گزرا، 20 دن 20 یا 21 دن گزرا۔ ایک دن جناب زینب نے بابا کے سامنے جاتی رہی تھی، فضہ سے کہا ماں فضہ بابا سے کہو محسوس کریے بسا 4 سال کی جناب زینب قریب بابا سے کہو ماں کے قبر کی زیارت کرا کے اب اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ علی نے کہا فضہ ذرا سورج غروب ہو جانے دو، میں رات کے اندھیرے میں زینب کو لے کے جاؤں گا۔ میں کہوں گا مولا کیوں؟ کہ یہ زینب ہے، یہ رات کے اندھیرے میں جائے گی، اس لیے کہ یہ خانواد اس وقت طہارت کی بچی ہے۔ میں کہوں گا یا علی ابھی مدینہ ہے، اتنا خیال رکھا یہی زینب ہوگی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ایک چادر مانگے گی اور یہ کہہ کے اڑایا جائے گا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ بس آخری 2 جملے، علی زینب بھی تربت رسول پہ آئی، آنے کے بعد روئی، رونے کے بعد کیا کیا گریہ کیا تاریخ میں نہیں ملتا ہے، لیکن یہی زینب جب لٹ کے مدینے آئی ہے نا تو زوج رسول پہ آئی، قبر رسول پہ آئی، آنے کے بعد کہا اے نانا اگر یہ مجمع کا احترام نہ ہوتا تو میرے جسم پہ کتنے کوڑے مارے گئے ہیں، زینب تجھے دکھا دی۔ دادا اس کے بعد زینب روض رسول یعنی تربت زہرا پہ آئی، آنے کے بعد تربت زہرا میں نظر آیا، زینب نے کچھ نکالنا شروع کیا، زینب نے کہا اماں یہ تیرے
زینب نے اپنی نظروں سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار جو محمد والے محمد کا واسطہ ہماری عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما. آمین بلند آواز سے کہیں. پروردگار جو محمد والے محمد کا واسطہ ہماری عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما. پروردگار جو مشن اہل بیت کے جو بچے ہیں، مشن اہل بیت کے زیر اہتمام جو یہ پروگرام ہو رہا ہے، پروردگار یہ جن جو اس میں شامل ہے، پروردگار کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. پروردگار نے اور قوت دے اس سے پڑھ چڑھ کے ایام فاطمی اور دیگر پروگرام کے لیے کوشش کرتے ہیں. پروردگار جی محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار میں شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار ایک پروین عشرت بہت بیمار ہیں، ایک بچی بھی بیمار ہے، دونوں ہاسپٹلائز ہیں. پروردگار نے شفائے کاملہ عطا فرما. جہاں بھی مومن مومنات بیمار ہے، پروردگار شہزادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے مالک میرے خالق تصویر شہزادی کا روزہ تعمیر ہو جائے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں مخلص غلاموں میں شمار فرما. ماتم حسین.